ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریزالونگ کانفلکٹس امنگ چلڈرن آج کا ہمارا موضوع ہے۔ آج میں اس سے متعلق کچھ بیسک سی بات کروں گا۔ 3 حصوں میں اپنی گفتگو کو رکھوں گا۔ پہلے میں یہ بات کروں گا کہ بچوں کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کی نیچر کیا ہوتی ہے یا وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، مطلب اس میں اس کے اندر کیا چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بچوں کے درمیان کانفلکٹس ہو رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر اب ہمیں ایک پیرنٹ یا ایک ٹیچر کی حیثیت سے اس معاملے میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 اسٹیجز میں آج کی گفتگو ہوگی۔ کانفلکٹس پیدا ہونا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کانفلکٹس بہت نیچرل ہیں۔ انسان جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے درمیان کسی بات پر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بات پہ کوئی تنازع ہو جاتا ہے اور ان کا آپس میں الجھ جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ انسان ایسا ہی ہے اور وہ اس کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس کا کچھ امکان انسان کے نفس میں بھی ہے، اس کا کچھ انتظام شیطان نے بھی ہمارے ساتھ مطلب وہ بھی ہمارے اوپر انفلوئنس کرتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال انسان سے مطلب الجھ جاتا ہے اور یہ مطلب ہوتا رہا ہے، اور ہر کانٹیکسٹ میں یا ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے۔ بچوں کے درمیان بھی ہوتا ہے اور بڑوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچوں کی بات ہم کر رہے ہیں یہ ایک فیملی کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری فیملیز کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور اسکول کی سیٹنگ میں بھی بچے ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال بچوں کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ایشو یہ نہیں ہے کہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، ایشو یہ ہے کہ کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کی جو حکمتیں ہیں یا کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کی جو ضرورت ہے اس کا ادراک کم ہو جائے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کانفلکٹس ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگ جائیں، یعنی ایک کبھی کبھار کانفلکٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کانفلکٹس بہت زیادہ ہونے لگیں، ان کی فریکوینسی بڑھ جائے، ان کی انٹینسٹی بڑھ جائے اور ان کو ریزالو نہ کیا جائے اور ریزالو کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی جائے، یہ ہوتا ہے بہت زیادہ خرابی کا معاملہ۔ اور یہ معاملہ ہم اپنی موجودہ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ مطلب پہلے بھی ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے، بڑی بڑی جنگیں کئی 100 سال تک قبائل کے درمیان چلتی تھیں، ایسا رہا ہے مسئلہ۔ خیر یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ روایتی معاشروں کے کانفلکٹس کیسے ہوتے تھے اور آج کے معاشروں کے کانفلکٹس کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ وہاں پر ایک خاص قسم کے تعصب جو ہے وہ بہت ڈیپلی روٹڈ ہو جاتے تھے، اس کی وجہ سے یہ پرابلمس پیدا ہوتے تھے۔ آج جو کانفلکٹس ہیں نا اس کی وجہ تعصب بھی ہے لیکن مروبیت بھی ہے، اور بہت سی غیر فطری زندگی کا اور غیر فطری طرز زندگی کے جو اثرات ہیں یہ سب بھی اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ تو اب ان سب کے ساتھ مل کے وہ ایک فرکشن سی پیدا ہوئی ہے۔ تو وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے جیسے کہا کہ کسی کے درمیان تنازع پیدا ہو جائے، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، دوست ہوں، خاندان ہو، بچے ہوں، یہ کوئی مطلب اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ بار بار تنازع ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس میں شدت ہے اور اس کو ریزالو نہیں کیا جا رہا، اور ریزالو کرنے کی ضرورت کو بھی نہیں سمجھا جا رہا، اور ریزالو کرنے کے طریقے سے بھی واقفیت نہیں ہے، اور اس کو پھر سینوں میں عداوت کو، بغض کو، کینے کو لے کے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ یہ ہے بہت ہی خطرناک اور خراب بات۔ اس سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور جس کی بھی لائف میں جو بھی ایشوز ہیں اس کو اللہ ریزالو کرنے کی توفیق دے۔ اب بچوں کی صورتحال کیا ہے، تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں نا ان میں 2 طرح کے کانٹیکسٹس ہیں جن میں بچے رہتے ہیں۔ ایک تو ہے نیچرل کانٹیکسٹ۔ نیچرل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ فیملی کے اندر جو بچے موجود ہیں یہ بالکل فطری ہے، اس میں کچھ بناوٹی نہیں ہے، یہ بالکل فطری ہے، فیملی کا کانٹیکسٹ ہے۔ نیبرہڈ کا کانٹیکسٹ بھی بالکل فطری کانٹیکسٹ ہے۔
کزنز اور ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ بھی جو ان کا ملنا جلنا ہے یہ بھی بالکل نیچرل کانٹیکسٹ ہے. ان نیچرل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ کچھ بچوں کو کہیں جمع کیا جائے اور ان سے کچھ خاص توقعات لگائی جائیں، ان کے اوپر کچھ دباؤ ڈالا جائے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ان نیچرل کانٹیکسٹ ہے. نیچرل کانٹیکسٹ میں جو کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں وہ ذرا کچھ اور ہوتے ہیں، اور ان نیچرل کانٹیکسٹ میں کانفلکٹس کے اور مطلب اس میں شدت اور اس کی فریکوینسی اور بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم سے کچھ موٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں. میں اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں ہوں. کسی انسان کی دوسرے انسان کو قبول کرنے یا اس کے ساتھ ایک دوستانہ برتاؤ کرنے، یا تو اس کی مدد کرنے یا اس سے مدد لینے، یا اس سے تعاون کرنے یا اس کی رہنمائی کرنے، یا اس سے کچھ سیکھنے کے جو امکان ہوتے ہیں وہ نیچرل کانٹیکسٹ میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یعنی نیچرل کانٹیکسٹ میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں یہ لائے نہیں گئے ہیں، وہاں یہ پائے جاتے ہیں. وہاں اس جگہ کوئی فارمل ارینجمنٹس نہیں ہوتے، بس وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ ایک سیم ایج گروپ نہیں ہوتا. اور وہاں پر جو بچے ریلیکسڈ ہوتے ہیں، یعنی نیچرل کانٹیکسٹ میں بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو مانیٹر نہیں کیا جا رہا، ان کو کچھ کنٹرول نہیں کیا جا رہا، تو وہ اپنے ایک فری، اگر میں کہوں کہ سیلف رول ان کا ہوتا ہے، اگر میں کہوں کہ وہ اپنی چوائسز کے ساتھ اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، کمفرٹ میں ہوتے ہیں اپنے. یعنی میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کوئی چیک کرے گا اور اس کی بیسس پر میرے بارے میں کوئی اوپینین بنائے گا، یہ کانشیسنس ان کی نہیں ہوتی. یہ ایک نیچرل کانٹیکسٹ ہے. نیچرل کانٹیکسٹ میں سارے بچے ایک ایج کے بھی نہیں ہوتے. یعنی فیملی کے اندر اگر بچے ہیں تو فرض کیجئے کہ ایک گھر میں 3-4 بچے ہیں. اب یہ ان کی عمریں عام طور پہ مختلف ہوں گی، الا یہ کہ ان میں سے کوئی ٹوئنز ہوں، لیکن عموماً ان بچوں کے درمیان جو سب سے بڑا ہے اور سب سے چھوٹا ہے وہ 6-7 سال یا 5 سال کا گیپ ہو جائے گا. سب سے بڑا والا ہو سکتا ہے 11 سال کا ہو، پھر 8 سال کا ہو، پھر 6 سال کا ہو، پھر 4 سال کا ہو. تو یہ آپ سب سے چھوٹا 4 سال کا، سب سے بڑا 11 سال کا، ان چاروں نے ایک جگہ پہ رہنا ہے. یہ ان کی فیملی ہے. اسی طرح ان کے کزنز ہیں، ان کزنز میں ایک بڑی باجی ہیں جو ہو سکتا ہے 20 سال کی ہوں، کوئی 16 سال کی ایک دوسری باجی ہوں، تو وہ بڑی باجیاں ہیں. اسی طرح ان کے کوئی اور کزنز ہیں، وہ بہت چھوٹے ہیں یا ان کی عمر کے ہیں. اسی طرح پڑوس میں بھی جو بچے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب بچے اگست کی 5 تاریخ کے بعد پیدا ہوئے وہ سارے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کھیلیں گے، اور جو فلاں تاریخ سے پہلے پیدا ہو گئے تھے وہ اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کر ان کو کھیلنا ہوگا. جو اس ایج کے ہیں وہ فٹ بال کھیلیں گے، اور اس ایج والے جو ہیں وہ کرکٹ کھیلیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں. تو جو نیبرہڈ کا کانٹیکسٹ ہے وہ بھی ایک بہت نیچرل کانٹیکسٹ ہے. تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ جو بھی بچے ہیں وہ نیچرل کانٹیکسٹ اور ان نیچرل کانٹیکسٹ میں بتاؤں کہ مثال کے طور پر کسی سپورٹس کی ٹریننگ ہو سکتا ہے کوئی اور اسکل کی ٹریننگ ہو، یا ایک خاص جگہ پر سب ایک خاص سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ جمع ہو گئے، یا ایک خاص عمر کے لوگ جمع ہو گئے، ان سے ایک خاص قسم کی ایکسپیکٹیشنز بنی ہیں. ایک اور چیز جو نیچرل اور ان نیچرل کانٹیکسٹ جو بچوں کے ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں پر والدین پہلے سے ایک دوسرے سے کسی درجے پہ واقفیت رکھتے تھے اور بچے بعد میں انٹروڈیوس ہوئے، وہ نیچرل کانٹیکسٹ ہے زیادہ تر سچویشنز میں. اور جہاں بچے ایک دوسرے سے واقف ہو گئے اور والدین بعد میں واقف ہوئے، اس کو میں ان نیچرل کانٹیکسٹ کہتا ہوں. یعنی ایک فرق اس میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ تو پہلے ایک بات میں نے کہہ دی. یعنی ایک جگہ وہ ہے جو ایک مینوفیکچرڈ سیٹنگ ہے، اور ایک جگہ وہ ہے جو نیچرل سیٹنگ ہے. آپ نے آنکھ کھولی تو یہ سارے حالات تھے، اسی طرح سے سب مطلب تھے بچے. تو ان دونوں کانٹیکسٹس کے اندر کانفلکٹس بھی بعض اوقات ان کی فریکوینسی، ان کی نوعیت بدلنے لگتی. دوسری ایک بات اور سمجھیے بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں،
سب سے اہم بات جو بچوں کے کانفلکٹس میں ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ جو والدین کے آپس میں کانفلکٹس ہیں، یا ہمارے کسی خاتون کے اپنی ساس سے کوئی کانفلکٹ ہے، یا بہو سے کانفلکٹ ہے، یا کسی صاحب کا اپنے بھائی سے، بڑی ایج کے آدمی ہیں ان کے بھائی سے یا والد صاحب سے کانفلکٹ ہے، یا خاندان میں کسی بندے سے کوئی کانفلکٹ ہے، یہ سارے کانفلکٹس ایک طرف، اور بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں وہ ایک طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے بہت ڈفرینٹ ہیں. مطلب یہ کسی بھی دوسرے انسانوں کے درمیان جو کانفلکٹس مختلف سچویشنز میں ہوتے ہیں، ان سے نابالغ بچے کا جو آپس میں الجھنے کا واقعہ ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت مختلف ہوتا ہے. مطلب اور اپنی ایگزیکیوشن میں بھی مختلف ہوتا ہے، اپنے برتاؤں میں بھی مختلف ہوتا ہے، بہت مختلف نوعیت ہے. اس کو ذرا سمجھنا چاہیے، وہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب بچوں کے اندر، جب میں جو بچوں کی بات کر رہا ہوں نا، چاہے وہ نیچرل کانٹیکسٹ ہو چاہے وہ ان نیچرل کانٹیکسٹ ہو، میں بات کر رہا ہوں نابالغ بچوں کی. یعنی آپ ایج کے لحاظ سے سمجھ لیں کہ کوئی 13 سال سے، یعنی فی الحال ہم ایک ایج کا سہارا لے لیتے ہیں کہ 13 سے پہلے جو بچے ہیں ان کے درمیان جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں، ہم آج کے سیشن میں مینلی ان پہ بات کریں گے. اور تھوڑی سی بات ہم اس پہ بھی کر لیں گے کہ یہ جو وہ بچے جو 13 کے بعد مطلب بالغ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بلوغت کا عمل بھی چل رہا ہے، اور کچھ بچپنے کے آثار بھی ہیں، اور ابھی آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں، اور یہ 13 سے 18 ایئرس کی جو ایج ہے یہ ایک دوسرا ایک کہہ لیجیے ایج گروپ. تو دو ایج گروپ ہو گئے، 0 سے 13 اور 13 سے 18. 0 سے 13 کے اندر بھی نا میں اس کو ذرا سا اور بریک کروں گا. 7-8 سال تک کے بچوں کے معاملات ذرا مختلف ہیں، اور 8 سال سے 13 سال تک کی عمر کے بچوں کے معاملات ذرا مختلف ہیں. تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ 0 سے 13 کے اندر بھی دو ایج گروپ ہو گئے، 0 سے 8 اور 8 to 13، اور دوسرا میں نے کہا کہ 13 to 18. تو ایک بات میں نے کہی نیچرل کانٹیکسٹ، ان نیچرل کانٹیکسٹ. دوسری بات میں نے ایج کے حوالے سے بات کی. تیسری بات میں نے جو اس درمیان میں کی کہ نابالغ بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں، یعنی 0 سے 13 ایئرس کے بچوں کے جو بھی کانفلکٹس ہیں وہ بڑوں کے کانفلکٹس کے مقابلے میں بہت مختلف ہیں. کیا مختلف ہیں، اب میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلی بات، ہم سب کے اندر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں انا. انا کی بہت سی تفصیلات ہو سکتی ہیں، اور انا کا ایک آسان سا مطلب یہ ہے کہ اپنے میں ہونے کا احساس، یعنی سینس آف آئی ایم نیس. اور دوسرا یہ کہ اپنی پریزنس کو اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو محسوس کرنا، محسوس کروانا، اور اپنی فیلنگز کے کمفرٹ کو ویلیو دینا، اپنی چوائسز کو ویلیو دینا، ٹھیک ہے، اپنی سینس آف سیلف ورتھ کو محسوس کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی عزت نفس کو محسوس کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنی وقت کو محسوس کرنا، اپنے اختیار کو استعمال کرنا. اس کا ایک یعنی انسان کو یہ ہو کہ بھائی میں بھی اپنے یہ میرا اختیار ہے، یہ میری مرضی ہے، اپنی مرضی بھی چلا سکنا، یہ بھی ایک اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو بہرحال یہ اس کی اور بھی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں، لیکن جو بچے ہیں نا ان کی ایک جائز انا ہے، اور ہمارے اور بچوں کے درمیان فرق یہ ہے، خاص طور پہ 0 سے 8 ایئرس کے بچوں کی جو انا ہے وہ بہت معصوم ہے. ہماری انا کے ساتھ کچھ کبر اور کچھ تعصب اور کچھ اور چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. مطلب وہ ایک جائز انا کے ساتھ اور بہت سی چیزیں اور ایڈ ہو گئی ہیں. مطلب ہمارے اندر تکبر بھی ایڈ ہو گیا ہے، ہمارے اندر خود پسندی بھی ایڈ ہو جاتی ہے، ہمارے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، یہ سب چیزیں، یہ برائیاں بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں. بچوں کے اندر یہ مسئلے نہیں ہوتے. خاص طور پہ بچوں کی جو 0 سے 8 ایئرس کے بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں وہ ان کی جائز انا کا تصادم کبھی کبھی ہوتا ہے، جائز انا ٹکرا جاتی ہے.
اور اس میں مطلب بس وہ ہوتا ہے بچے مطلب خود ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جائز انا آپس میں ٹکرا گئی, وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اختیار کی حد سے واقف نہیں ہوتے. یعنی اپنے اختیار کا استعمال تو کرنا چاہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, اور اس پر ضد بھی کرتے ہیں, اس پہ اصرار بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے اختیار کی حد نہیں جانتے. یہ ہے بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں, یہ ان کا معاملہ ہے. پھر جیسے جیسے وہ بالغ ہونا شروع ہوتے ہیں بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اپنے امیج کے حوالے سے, اور ہم سے جو خرابیاں ان میں جانی ہوتی ہیں وہ کافی حد تک جانا شروع ہو چکی ہوتی ہیں, کافی حد تک چلی بھی جاتی ہیں. تو پھر اس کے اثرات بھی, یعنی یہ بچے جن کی صحبتوں میں رہ کر بڑے ہوئے ہیں اس کے نمایاں آثار ان کے بلوغت سے پہلے ہی ان میں نظر آنے لگتے ہیں. یعنی ان کی والدہ کا اثر, ان کے والد صاحب کا اثر, چاہے وہ بالکل مرر ہو اس کا امیج, یا چاہے اس کا بالکل ایک یعنی چاہے بالکل ویسا ہی اس ریپلیکا ہو, چاہے اس کا ایک بالکل اپوزٹ ہو, یا جو ان کے ٹیچرز ہیں یا جن کی کمپنی میں یہ رہتے ہیں ان کے اثرات ان کے اندر نظر آتے ہیں. تو یہ تو خیر پہلی ایک بات کہ ان کے اندر اپنے اختیار کا استعمال انہیں کرنا ہے. یعنی دونوں اپنی اپنی فریڈم آف چوائس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کبھی کبھی ٹکرا جاتے ہیں. انہیں یہ نہیں اندازہ کہ یہ میرے اختیار کی حد ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے, یعنی مسئلہ کیا, ان کی جو کانفلکٹس کی بات ہے کہ ان کا دل کسی گناہگار کا دل نہیں ہے. یعنی وہ چونکہ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں, خاص طور پہ یہ جو میں نابالغ بچوں کی بات کر رہا ہوں, اور ایک ایسا دل جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے نا, یعنی بے گناہ کا جو دل ہوتا ہے نا, وہ دل بہت معصوم ہوتا ہے, اس کے کانفلکٹس کی نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے. اور ہمارے جو کانفلکٹس ہیں اس کی نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے. بلکہ بچوں کے دل کا معاملہ یہ ہے, خاص طور پہ اگر بچے چھوٹے ہیں, اگر میں 0 سے 8 ایئرس کے درمیان, تو ان میں حب مال اور حب جاہ کی مطلب یہ بھی اتنی ڈیپلی روٹڈ نہیں ہوئی ہے, یہ بھی اتنی زوردار نہیں ہوئی ہے. تھوڑی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ رہنے سے اگر والد صاحب یا دوسروں میں یہ مسئلہ موجود ہے تو تھوڑے بہت ان کے اندر بھی منتقل ہوا ہو, لیکن ابھی وہ اتنا ڈیپ نہیں گئی ہے حب مال اور حب جاہ, اور ابھی وہ گناہ بھی انہوں نے چونکہ نہیں کیے کوئی, تو اس وجہ سے وہ ایک معصوم انسان کا دل ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ لو آف فیم اور لو آف ویلتھ جو ہے وہ ان میں کم از کم ویسی نہیں ہے جیسی بڑوں میں ہے. تو اب ایسے بچے کا دل بہت مختلف ہے, اور ایسے دل والے کی لڑائی اس کی نیچر بھی بہت مختلف ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بچوں نے اگر معافی کی نیت نہ بھی کی ہو نا, تو بھی وہ اپنے تنازعات کو, اپنے جھگڑوں کو بھلا دینے یا بھول جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کی لڑائی اصل میں بڑے دل والوں کی لڑائی ہے. ان کی لڑائی کی انٹینسٹی ان کی وربل ایکسچینج سے گیج نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ بہت بڑا فرق ہے ان کی لڑائی میں اور ہماری لڑائی میں. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی انسان کو یہ بولا کہ اب میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا, اور اس نے بھی جواب میں اتنی ہی زور سے بولا میں بھی اب کبھی تم سے بات نہیں کروں گی, اب دونوں نے یہ 2 جملے بول دیا اور پوری قوت سے چیخ کے بولے ہیں, یعنی پھیپڑوں پہ زور ڈال کے بولے ہیں. they said it loudly, they said it with the full power of their lungs, اور اس کے اندر انہوں نے دھکا بھی دے دیا ایک دوسرے کو. اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہوتا تو آپ لٹرلی ایسا ہی کرتے, آپ لٹرلی ایسے, آپ اس سے بھی زیادہ کرتے. آپ واقعی پھر پوری زندگی اس کی شکل بھی نہیں دیکھتے, اس کی محلے میں بھی نہ جاتے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن بچوں کے کانفلکٹس یہ ہیں, یہ بڑے دل والوں کی لڑائی ہے. چھوٹے دل والے اسپیکٹیٹرز اس لڑائی کو نہ سمجھ سکتے ہیں, اور چھوٹے دل والوں نے اگر اس بات کو نہ سمجھا تو اس کے حل کی جو تدابیر ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟
یعنی مثال کے طور پر آپ نے اوور ہیئر کیا 2 بچے، چاہے وہ اسکول کی ٹیچر نے سنے ہوں یا چاہے وہ اما جان نے سنے ہوں، 2 بچوں میں آپس میں بات ہو رہی، ہو سکتا ہے وہ اپنی سگی بہن سے کہہ رہا ہو. تو اب ہوتا کیا ہے، اب یعنی بچے ایک دوسرے، میں کبھی تمہیں یہ نہیں دوں گا، میں بھی کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، میں بھی کبھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گی، میں بھی تمہیں. اب یہ انہوں نے دھکے بھی دے دیے، چیخ چیخ کے بول بھی دیا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہی جملہ ان نیچرل کانٹیکسٹ میں سنا جائے تو کیا ہوتا ہے. ان نیچرل کانٹیکسٹ میں جو اسپیکٹیٹرز ہیں وہ پارٹیز بن جاتے ہیں، اور ان کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں بچے موجود ہوتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں ایک ایج کے بچے موجود ہوتے ہیں کہ یہ نیچرل کانٹیکسٹ میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ان نیچرل کانٹیکسٹ میں ہی ہو سکتا ہے. نیچرل کانٹیکسٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھیک ان کی ایج کے لوگ 40 کی تعداد میں یا 25 کی تعداد میں یا 30 کی تعداد میں موجود ہوں. ان کی ایج کے 2 بچے موجود ہوں گے، کچھ بڑے موجود ہوں گے، کچھ بوڑھے موجود ہوں گے، کچھ چھوٹے موجود ہوں گے، کچھ عورتیں موجود ہوں گی. یہ نیچرل کانٹیکسٹ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ جن بڑوں نے اس کو سنا انہوں نے بھی اس کی بیسس پر کچھ رولز بنا دیے، کچھ کنٹرول میکینزمز بڑھا دیے، اور کچھ فارمل پروسیجرز ہیں جن کو فالو کیا. ان کی امی کو بھی لیٹر بھیج دیا، ان کے ابو اور امی کو بھی ایک کال کر دی، سب کو بلا لیا، سب کو ایک نوٹیفائی کر دیا، ان دونوں کو الگ الگ بینچوں پہ بٹھا دیا. ہو سکتا ہے کلاس ہی ان کی الگ کر دی ہو سکتا ہے ان کی پلیس ہی الگ کر دی ہو، اور ان کو ایک خاص قسم کی آبزرویشن میں ڈال دیا کہ بھئی یہ ایسے ہیں. بہت ممکن ہے کہ کوئی لیبل بھی انہیں مل گیا ہو. یہ ان نیچرل کانٹیکسٹ میں یہ سچویشن ہے. نیچرل کانٹیکسٹ میں بھی جو 3 سچویشنز تھیں، اگر یہ بہن اور بھائی کے درمیان یہ وربل ایکسچینج ہوا ہے تو یا تو اما جان سائیڈ لے لیں گی کسی کی، یا نہیں لے رہی کسی کی سائیڈ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سائیڈ لے لی کسی کی تو پھر الگ مسئلے شروع ہوتے ہیں. لیکن بہرحال بہن بھائی کے درمیان اگر ایسا ایکسچینج ہوا ہے تو کوشش کرتے ہیں پیرنٹس کہ اچھا اس کو زیادہ سیریس نہ لیں، کوئی بات نہیں، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ کزنس کے درمیان ہوا ہے اور مطلب والدہ کا اپنی بھابھی سے زیادہ اچھا تعلق نہیں ہے، یعنی بڑوں کے درمیان کچھ کھچاؤ پایا جاتا ہے، کچھ دوری پائی جاتی ہے، اور ان کزنز نے ایسا وربل ایکسچینج کر دیا ہے تو بس اب ہر طرف آگ لگ جائے گی. اچھا اگر یہ نیبرہڈ میں ہوا ہے اور ان 2 بچوں کی امیاں آپس میں بہت گہری دوست نہیں ہیں، یا ان کے ابا کے درمیان دوستی نہیں ہے، یا کوئی اور، مطلب اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بڑوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. اور بڑے جب اوور ہیئر کرتے ہیں اور وہ انٹروین کرتے ہیں، پرابلمز وہاں سے شروع ہوتے ہیں. لیکن بچے جب آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، فرض کیجئے کہ آپ کا بچہ اپنے کسی پڑوسی سے کہہ رہا ہے کہ اب میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، تو وہ ان کے جذبات ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا شعور نہیں ہوتا. اس میں فرق ہے. اب میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، یہ ان کا شعور نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہم نے جذبات میں کہہ دیا اس کی بنیاد پر ہم اپنے شعور کو فکس کر لیں، یہ بھی ان کی سچویشن نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ نے کبھی غصے میں کسی کو یہ کہہ دیا اب میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، تو یہ ایگزیکٹلی آپ کے شعور کی صورتحال ہوتی ہے. اور اگر شعور کی صورتحال نہیں ہوتی تو یہ کہنے کے بعد آپ اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے تو اسے کہہ دیا تھا اب میں کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تو اب آپ کبھی بھی اس کے گھر نہیں جاتے، اس لیے کہ آپ کے انا کا مسئلہ ہو گیا. تو آپ کے کانفلکٹس کی نوعیت اور ان کے کانفلکٹس کی نوعیت بہت مختلف ہے. وہ اس لڑائی کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے، خاص طور پہ 0 سے 8 ایئرس کے بچے اپنی انا کا مسئلہ اسے نہیں بناتے. لیکن چھوٹے دل والے لوگ جب بڑے دل والوں کی لڑائی دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ جو وربل ایکسچینج ہو رہا ہے یہ کانفلکٹ کی انٹینسٹی کو مطلب واضح کر رہا ہے، ڈپکٹ کر رہا ہے. حالانکہ انٹینسٹی آف کانفلکٹ ان کے وربل ایکسچینج سے بالکل ظاہر نہیں ہوتی، وہ ایک بڑے دل والوں کی لڑائی ہے. اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ معافی کی نیت اگر نہ بھی کی ہو تو
ایسی لڑائی کو بھی بھول سکنے اور بھلا دینے، اور آدھے گھنٹے کے بعد دونوں دوبارہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہوں گے اور آپ کہیں گے اسی لڑکے نے دوبارہ تمہارے گھر کی گھنٹی بجائی ہے جس کو تم اتنی بڑی بات کہہ کے آئے اور اس نے تمہیں ایسا. اچھا اب آپ سچی مچی میں لڑنے کی مطلب چونکہ اتنی دیر میں آپ نے قسم کھا آپ پارٹی بن گئے تھے، آپ نے کہا بھائی اس نے اپنے پڑوسی کو کہا تھا اب کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تم بہت ایسے ہو، تم بہت گندے ہو. اب آپ کے دل پہ لگی، آپ نے کہا میرے بچے کو اس نے گندا کہا، میرے بچے کو اس نے کلو کہا. اب وہ آپ کے بچہ اگر ڈارک کمپلیکشن ہے تو اس نے کالا بھی، کچھ بھی پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہہ دیا، اللہ جانے بہت ساری چیزیں بول دی اس نے. اب آپ کے تو دل پہ لگ گئی. اب جب اس نے دوبارہ بیل بجائی یا دوبارہ اس کو آواز لگائی تو وہ تو دوبارہ بھاگا جا رہا ہے کھیلنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے تو انا کا مسئلہ بنایا ہی نہیں تھا، یہ تو بڑے دل والوں کی لڑائی تھی. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ سن رہے تھے یہ لڑائی، آپ بن گئے پارٹی. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا میں وہ ارشد آیا اس سے کھیلنے جا رہا ہوں. آپ نے کہا نہیں ارشد کے ساتھ نہیں کھیلو گے. کیوں نہیں کھیلوں گا؟ بس ارشد اچھا لڑکا نہیں ہے. یہ جو آپ نے حرکت کی ہے نا، یہ ہے کانفلکٹس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا. تو بچوں کے کانفلکٹس بہت مختلف ہوتے ہیں. میں نے جیسے پہلی بات یہ کہی کہ جب دو انسانوں کی جائز انا آپس میں الجھتی ہے اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے، یہ پہلی بات ہے، جائز انا اور اس کا آپس میں جیسے الجھنا. دوسری بات میں نے کہی کہ چونکہ ان کا دل کسی گناہگار کا دل نہیں ہے اور حب مال اور حب جاہ کم از کم اتنا ڈیپلی روٹڈ ان میں نہیں ہے جیسا کہ ان کے بڑوں میں ہے، لہٰذا ان کے کانفلکٹس کی نیچر وہ نہیں ہے جیسی بڑوں کے کانفلکٹس کی نیچر ہے. تیسری بات میں نے کہی کہ یہ بڑے دل والوں کی لڑائی ہے، ان کا وربل ایکسچینج، ان کی جو آرگیومنٹیشن ہے، ان کا ایک دوسرے کو چیخ چیخ کے جو برا بھلا یا جو بھی بولنا ہے، یہ جذبات کا اظہار ہے، شعور کا اظہار نہیں ہے یہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ جملہ زبان سے نکل جانے کے بعد یہ ان کے انا کا مسئلہ نہیں ہے کہ اب یہ تھرو آؤٹ اب یہ لائف ٹائم اس کو انفرینڈ کر دیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا. یہ 2 گھنٹے بعد دوبارہ اسی کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ بڑے دل والوں کی لڑائی ہے جو چھوٹے دل والے اسپیکٹیٹرز کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جو بھی حل نکلتا ہے وہ حل بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایک مشکل یہ ہوتی ہے، اور یہ مشکل بعض اوقات آگے چل کر بھی قائم رہتی ہے. اب یہ مشکل کیا ہے؟ یہ مشکل یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کو ایتھارٹی ماننا، یعنی کسی ایک کو اپنے لیے ایتھارٹی ماننا. ایتھارٹی کہتے ہیں کسی کو اپنا بڑا مان لینا. تو کسی کو اپنا بڑا ماننا، ایتھارٹی ماننا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. میں نے پہلے یہ کہا کہ ان نیچرل کانٹیکسٹ اور نیچرل کانٹیکسٹ، اور نیچرل کانٹیکسٹ میں بھی میں نے 3 ٹائپس بیان کی، ایک ود ان فیملی، ایک نیبرہڈ اور ایک ایکسٹینڈڈ فیملی، کزنس. تو بہن بھائیوں میں کسی کو ایتھارٹی ماننا یہ مشکل کام ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایج جو ہے وہ اس میں گیپ، مطلب جیسے سبلنگز ہیں، وہ بلکہ سبلنگز کو بھی چھوڑیے، سبلنگز میں تو ویسے ہی ایج زیادہ گیپ بھی ہے. اگر مطلب بڑی بہن جو ہے وہ 6 سال بڑی ہے یا بڑا بھائی جو ہے وہ 4 سال بڑا ہے، لیکن بس وہ مطلب ہے تو ہماری بہن ہمارا بھائی، ہم اس کو اپنا بڑا نہیں مانتے، وہ تو بہن ہے، ختم بات. تو یہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گریجولی سمجھ میں آتا ہے. لیکن کزنس کے اندر بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے کسی کو ایتھارٹی ماننا، نیبرہڈ میں بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ مشکل یہ کلاس روم میں کسی بچے کو اپنا بڑا ماننا مشکل ہوتا ہے. اور ویسے بھی کلاس روم کے اندر، کلاس روم کا نارم جو ہے نا وہ ایکویلٹی کے اوپر ہے، مطلب سب ایکول ہیں، اس لیے کہ ہم نے سب کو ایج کے بنیاد پہ کھڑا کیا ہے تو ایکویلٹی ہے. لیکن ایکچولی ایکویلٹی کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں، وہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مطلب کلاس روم میں ہم بچوں کو اسمبل کرتے ہیں ایکویلٹی کی بیسس پر، اور پھر ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں نمبرز کی بیسس پر، پرفارمنس کی بیسس پر، پروجیکٹس کی بیسس پر، کوآپریشن کی بیسس پر، یا ان کے ٹیلنٹ کی بیسس پر. تو یہ سب چیزیں ہم مطلب، یا ان کے ٹیلنٹ کے اظہار کی بیسس پر، یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی 4 بچے جمع ہیں اور وہ سب کسی کو اپنا بڑا نہیں مان سکتے،
تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. سب اپنی چلاتے ہیں, یہ ایک ہے, مطلب یہ ایک انہیرنٹ ایشو ہے. یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, چونکہ ان میں یعنی ابھی ان لوگوں کو یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ جب مطلب ہمارے درمیان ہم کسی کو فالو کریں یہ ذرا مشکل ہے. نیچرل کانٹیکسٹ میں پھر بھی آسان ہے, مطلب نیچرل کانٹیکسٹ میں کزنز میں پھر بھی آسان ہو جاتا ہے, نیبرہڈ میں پھر بھی آسان ہو جاتا ہے ایج کی بیسس پر. سبلنگز میں کبھی آسان ہو جاتا ہے, بعض فیملیز میں مشکل ہوتا ہے, خاص طور پر ایج کا کم گیپ ہے تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر پانچویں بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے نا انتظار بہت مشکل ہے, اور چھوٹے بچوں کے لیے تو بہت مشکل ہے. بڑے بچوں کے لیے مشکل ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر ان کی تربیت نہ ہو سکے تو ان کے لیے بھی مشکل رہتا ہے. تو انتظار جو ہے وہ مشکل ہے, اور انتظار جو ہے وہ مطلب ان کا ایک امتحان ہے, اور اس میں جیسے وہ الجھ پڑتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یعنی وہاں پر یعنی ویٹ نہیں کر سکتے, اپنی ٹرن کی ویٹ کر لیں, ابھی آپ کو بھی مل جائے گا, آپ کو بھی موقع ملے گا. لیکن وہ جیسے بچوں میں یہ بھی ایک ان کی جو کانفلکٹس کی ایک بنیاد بن جاتی ہے. پھر ایک اور پوائنٹ یہ ہے جو بچوں کے ساتھ ہے, یہ بھی بڑے ہونے تک ٹھیک ہو جانا چاہیے لیکن کبھی کبھی بڑوں میں بھی ہوتا ہے. اور یہ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے جذبات اور اپنے احساسات یعنی ایموشنز اور فیلنگز کو کے اظہار کے لیے ان کے پاس مناسب الفاظ اور مناسب انداز نہیں ہوتا. یہ انہیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اس بات کو پولائٹلی کہنا ہے, اس بات کو چیخ کے نہیں کہنا, اس بات کو ان لفظوں میں کہنا ہے, اس بات کو اس طرح سے کہنا ہے, ایسے نہیں کہنا, غصے میں نہیں کہنا, پیار سے کہنا ہے, آرام سے کہنا ہے, اطمینان سے کہنا ہے, بیٹھ کے کہنا ہے, یہ لفظ بولنا ہے. یہ چونکہ نہیں ہوتا, لہٰذا اب جیسے اس کا دل یہ چاہ رہا ہو کہ وہ فلاں چیز مجھے مل جائے, تو وہ بولنے کی بجائے شاید اس کو پکڑ کے چھین لے یا کھینچ لے. تو مطلب اس کو آپ منہ سے بولیے کہ یہ چیز مجھے چاہیے, ایسے کھینچیے نہیں. یا اسی طرح جو فیلنگز ہیں, جذبات ہیں, ان کے اظہار کے الفاظ بعض اوقات ان کے پاس نہیں ہوتے. تو یہ 0 سے 8 میں تو بالکل سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے ابھی وہ سیکھ رہے ہیں اس بات کو, وقت لگے گا. لیکن کبھی کبھی یہ اس سے بڑی عمر میں بھی نہیں ہوتے, یعنی 13 ایئرس تک بھی نہیں ہوتے, اور کبھی کبھی 18 ایئرس کی عمر تک بھی نہیں ہوتے, اور کبھی کبھی اس سے بھی بڑی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے, اماں بن جاتی ہیں, ابا بن جاتے ہیں, پھر بھی نہیں ہوتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دادی, دادا, نانی, نانا بن جاتے ہیں, لیکن اپنے جذبات کے یا اپنی فیلنگز کے اظہار کے مناسب الفاظ, مناسب انداز یہ نہیں سیکھے ہوتے. یہ جو جسے ہم گالی کہتے ہیں نا, گالیاں کیا ہیں؟ گالیاں اگر میرے پاس اپنے جذبات کے اظہار کا مہذب راستہ, مہذب الفاظ, مہذب طریقہ میرے پاس نہ ہو, تو پھر وہ مطلب آدمی نے کسی طرح سے تو کرنے ہیں تو پھر اس طرح کرنے لگتا ہے. وہ بہت ساری گالیاں, مطلب وہ پھر کسی کو جانور کا نام لے کے بول رہا ہوتا ہے, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو. ارے بھائی یہ کیا آپ نے بولا, تم فلاں ہو؟ مطلب یہ جو ہم کسی کو گدھا اور گھوڑا اور کتا اور بلی بول دیتے ہیں, ایکچولی وہ ہمارے جذبات کا ایک اظہار, وہ جذبات کا اظہار کن لفظوں میں کیسے کرنا ہے. اچھا, پھر اگر یہ گالی کو بھی سمجھ لیں, گالی کیا ہے؟ گالی 2 قسم کے مسائل کا اظہار ہے. جو انسان بھی گالی دے رہا ہے وہ 2 قسم کے مسائل کا شکار ہے. پہلی بات تو یہ کہ اسے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے اظہار کا صحیح طریقہ, مناسب طریقہ یا مہذب طریقہ, یعنی اس کو کن لفظوں میں بتانا ہے, کس لہجے میں بتانا ہے, کس انداز میں بتانا ہے, مہذب طریقہ کیا ہے, مناسب الفاظ کیا ہیں, یہ اس کے پاس نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی صاحب سے بہت مجھے تکلیف ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے اور وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, تو اس بات کو میں لفظوں میں کیسے بتاؤں کہ صاحب آپ کی اس بات سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں بہت ڈسٹرب ہوا, مجھے یہ ہوا. اس بات کو لفظوں میں کیسے بولنا ہے یہ مجھے نہیں آتا, لہٰذا زبان سے گالی نکل رہی ہے. ایک پرابلم یہ ہے.
جو انسان بھی گالیاں دے رہا ہے اس کی جو دوسری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اخلاقی پستی بھی بہت زیادہ ہے. مطلب خاص طور پر وہ گالیاں جو ذرا فحش قسم کی گالیاں ہیں. تو یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ اس کے شعور میں اور اس کے اخلاق میں ایک خرابی پیدا ہوئی ہے, ایک آلودگی داخل ہو گئی ہے. ایک بچہ جس کو ابھی اس لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا اور وہ ویسے ہی بول رہا ہے. مطلب ایک بچے نے اپنے ابا جان سے ایک لفظ سنا, وہ لفظ ہے احمق, تو اس کو بڑا اچھا لگا, اس نے کہا تو بہت ہی اچھا سا لفظ, ساؤنڈ اچھا کر رہا ہے, اسے مطلب نہیں پتا احمق کا. تو وہ بچہ ہر ایک کو احمق کہہ رہا ہے, اور اپنے دوستوں کو احمق کہہ رہا ہے, کسی کو بھی احمق کہہ رہا ہے, حتیٰ کہ اس نے اپنے مطلب ابا کے دوست آئے تو اس نے کہا وہ آپ کے دوست آئے ہیں بہت احمق ہیں, کچھ بھی بول سکتا ہے وہ. تو اس قسم کی حرکتیں بچہ کر سکتا ہے, لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے کہ لفظ احمق میں کیا چھپا ہوا ہے. تو چلیے احمق کے لفظ کے اندر تو اتنی مطلب خرابی تو ہے, لیکن ویسی خرابی نہیں ہے جیسی فحش گالیوں کے اندر ہے, جیسی جانوروں کے ناموں کے اندر ہے. تو اب اگر فرض کیجئے کہ ہم یعنی ایک بچہ اپنے والد صاحب سے ایک ایسا لفظ سنتا ہے, اسے تو نہیں پتا کہ اس لفظ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے, یہ لفظ کتنی گندگی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. تو وہ بچہ اس لفظ کو پک کرتا ہے اور بولتا ہے, تو وہ ایک عادتاً اس کی زبان پہ آ جاتا ہے, یہ بھی ایک خراب بات ہے. لیکن وہ لوگ جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں اور ان کی زبان پہ ایک غلط لفظ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے جذبات کے اظہار کا مہذب طریقہ نہیں آتا, مناسب لفظ ان کی ووکیبلری میں نہیں ہے. لہٰذا اب کہیں سے تو اپنے آپ کو لائٹ کرنا ہے نا, ہلکا تو کرنا ہے نا. تو جب وہ زبان سے اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایسے لفظ استعمال کر کے انہیں تسکین ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ہائی انٹینسٹی ورڈ دوسرے پہ داغ دیا ہے. تو جیسے اس کو جیسے فائرنگ ہوتی ہے نا, تو وہ جیسے مشین گن سے کچھ ورڈز ہم نے فائر کر دیے تو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے ان کی. یہ ایک پرابلم ہے. تو یہ چھٹا مسئلہ ہے. اب دیکھیے یہ جو میں بات ساری بتا رہا ہوں نا, بچوں کے درمیان بھی برے الفاظ کا تبادلہ چلتا رہتا ہے, بچوں کے درمیان بھی سلینگ ورڈز کا, اور بعض سلینگ ورڈز تو چل جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات بچوں کے درمیان بچوں کی اپنی ایک انڈر ورلڈ ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ خراب لفظ بھی چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں بھی اپنے بچپنے میں ایسی انڈر ورلڈ کا حصہ رہا ہوں, تو میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. اب ذرا دنیا زیادہ بدل گئی ہے, ہم اپنے زمانے میں ذرا ہم نے جو چیزیں سوچ کے چھوڑ دی تھیں, آج کے بچے وہ کر کے مطلب نہیں تھکتے, تو شاید اتنا فرق ہو گیا ہے. لیکن ہم بھی مطلب کبھی ہم بھی بچے تھے تو ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. لیکن یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بیڈ ورڈز کا ایکسچینج ہے, ان نیچرل سیٹنگز میں بیڈ ورڈز کا ایکسچینج اپنی انتہا پر ہے. نیچرل کانٹیکسٹ میں بیڈ ورڈز کا ایکسچینج بہت کم ہوگا. مثال کے طور پر گھر میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائی کو الو کہہ دے گا یا پاگل کہہ دے گا. اس سے زیادہ ذرا خطرناک لفظ وہ اپنے اسکول میں استعمال کر رہا ہے. یعنی یہ میں آپ کو صرف ایک انٹینسٹی بتا رہا ہوں نیچرل کانٹیکسٹ اور ان نیچرل کانٹیکسٹ کی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اور وہ جو لفظ اس نے نہیں سیکھے, تو ان کے کانفلکٹس کی نوعیت کیا ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی ابھی انہوں نے اگر وہ 0 سے 8 کے درمیان ہے نا, اور ان کو اپنے جذبات کا اظہار نہیں آتا, تو وہ بعض اوقات ہاتھ پاؤں چلائیں گے, بعض اوقات روئیں گے, بعض اوقات چیخیں گے, بعض اوقات وہ ٹینٹرمز شو کریں گے, بعض اوقات وہ جیسے ہاتھ پاؤں چلائیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھئی منہ سے بولو نا, ہاتھ سے کیوں مطلب کھینچ کیوں رہے ہو. تو یا یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. اچھا, 7واں جو پوائنٹ ہے یعنی ان کے کانفلکٹس کی نیچر کے بارے میں, کسی بھی کام یا کسی بھی کھیل کو, چاہے وہ کام ہو یا کھیل ہو, اس کو وہ اپنے انداز سے کرنے پہ اصرار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر کام اپنے اسٹائل سے کریں. مطلب اگر انہوں نے پانی بھرنا ہے تو وہ اپنے اسٹائل سے بھریں. آپ کہیں گے بھئی ایسے بھرو گے تو گرے گا زیادہ تر, ایسے بھرو. اگر بوٹل میں پانی ڈالنا ہے, اگر انہوں نے کوئی گھر میں کوئی کام کرنا ہے, they would want to do it in their own way. کلاس میں کوئی کام کرنا ہے, کوئی کھیلنا ہے, اب ایک بال ہے اس سے کچھ کھیلنا ہے, آپ نے کہا بیٹا رولز آف دا گیم یہ ہیں, وہ کہیں گے پلیز ڈونٹ ٹیل می اینی رول,
I want to play it in my own way. میں اس کھیل کو اس بیٹ اور بال سے وہ کروں گا جو مجھے میرا دل چاہ رہا ہے. ابھی آپ مجھے رول نہیں بتائیں. تو دیکھیں ایک بات یہ سمجھیے کہ ہر کام کو کرنے کا یا کسی کھیل کو کھیلنے کا جو رول ہے یا جو ایک پراپر پرٹیکولر میتھڈ ہے یہ بعد میں سیکھیں گے, بعد میں سمجھ آئے گا. پہلے ایک فیز ہوگا کہ مائی وے, یعنی اپنے طریقے سے اس کام کو کرنے کا ایک اصرار بھی ہوگا, اس پہ زور بھی دیں گے. اب یہ فیز چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے, ایک دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے, ایک ہفتے میں بھی ختم ہو سکتا ہے, لیکن وہ پہلے یہ چاہیں گے. آپ نے ایک نوٹ بک ایک بچے کو دی اور آپ نے کہا چلو اس پہ یہ لکھو, تو پہلے ان کا دل چاہے گا کہ وہ اس نوٹ بک پر وہ کریں, اس پیپر پہ وہ کریں جو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کریں. جب یہ فیز کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ الاؤ کریں گے کہ ہاں اب بتائیے اور کیا کرنا ہے اس پر, ابھی تو میں جو کرنا چاہتا تھا وہ کیا ہے. تو اب اگر بیٹ اور بال ہے, آپ کہیں گے نہیں یہ بال ہے, سب لوگ لائن بنا لیں, میں جس کو دوں گی وہی بال کو کیچ کرے گا, پھر وہ مجھے واپس ریٹرن کرے. تو وہ کہیں گے نہیں بھائی ایسا نہیں ہو رہا, مجھے بال سارے ٹائم اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, یہ کوئی اور کسی کو نہیں دینی میں نے. اب 5 بچے ہیں, 5 کو اپنے ہاتھ میں بال رکھنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے لڑائی ہوگی, کیونکہ وہ ہر بچہ کہہ رہا ہے کہ بال تو مجھے ملنی چاہیے. تو کسی بھی کام یا کسی بھی کھیل کو اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح وہ رولز ریگولیشنز یا کوئی قاعدہ ضابطہ, اس کی اہمیت, اس کی ضرورت کو بھی ابھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتے ہیں. اور اسپورٹس بھی نا رولز کی اہمیت کو سکھانے کی ایک طریقہ ہے, لیکن وہ گریجولی آئے گا. تو یہ بھی کانفلکٹ, چونکہ وہ رول فالو نہیں کر رہے ہوتے اور اس وجہ سے الجھ بھی جاتے ہیں. اب پرابلم وہاں ہوتی ہے جہاں 2 بچوں نے رول فالو کرنا سیکھ لیا ہے اور ایک نے نہیں سیکھا ہے. اب ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی. ایک بچے کو سمجھ آ گیا ہے کہ بھائی رول آف دا گیم یہ ہے کہ بال وہاں رکھی جائے, دوسرے بچے کو سمجھ نہیں آیا, وہ کہہ رہا ہے رول کوئی بھی ہو بال تو میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ایک رول یہ ہے کہ بھائی اب آپ آؤٹ ہو گئے گھر جائیے, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں کوئی آؤٹ نہیں ہوا, میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں. اب جس بچے کو رول سمجھ آ گیا ہے اور جس کو نہیں سمجھ آیا ہے, ان کے درمیان ایک کلیش آئے گا, لیکن یہ کہ گریجولی آ جائے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ قاعدے, ضابطے, طریقہ کار, اس کی پرٹیکولیرٹی, یہ گریجولی وہ ریئلائز کریں گے. تو ابھی تک یہ میں نے 7 باتیں عرض کر دی, ٹھیک ہے. میں نے ابھی تک بات یہ کی کہ ان کے کانفلکٹس کی جو نوعیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ 7 باتیں پہلے ذرا سمجھ لیں. ان کے دل کی حالت, ان کی جو اگنورنس بعض معاملات میں ہے, جیسے مہذب لفظ کیا ہے اس بات کو بتانے کا, اس کام کو کرنے کا مناسب طریقہ کیا ہے, یہ چیزیں جیسے اس کی واقفیت نہیں ہے, یہ سیکھنی ہے. لیکن دل بہت سادہ اور معصوم ہے اور بہت بڑا ہے. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں وجوہات کیا ہیں, زیادہ تر کانفلکٹس کیوں ہو رہا ہے. تو میں 7 موسٹ کامن ریزنز پہ بات کروں گا. سب سے بڑی ریزن یہ ہے میرے نزدیک کہ کوئی ایسا انسان جس کے مزاج بہت خوبصورت ہو, جس میں تحمل ہو, جس کا ٹیمپرامنٹ بہت اچھا ہو, ایسے انسان کا دیدار اور صحبت نصیب ہی نہیں ہوئی ہے اسے. اس کے ٹیچرز بھی غصے کے تیز ہیں اور مسکرانا ان کے لیے مشکل ہوا. یعنی بہت سارے بچوں کا معاملہ یہ, یعنی اگر ایک ایسا انسان جو بہت پولائٹ ہے, بہت اسمائلنگ ہے, بہت ویلکمنگ ہے اور پینک نہیں کرتا, پریشان نہیں ہوتا, ڈسٹرب ہوتا بھی نہیں, ڈسٹرب کرتا بھی نہیں, مزاج خوبصورت مزاج, خوبصورت مزاج, 3 باتیں ہو سکتی ہیں نا ایسے مزاج کا انسان. ایسے مزاج کے انسان کے بارے میں جانتے ہوں, تو جانتے بھی نہیں ہیں ایسے مزاج کے آدمی کو, یعنی اس کے بارے میں سن رکھا ہو نا, اس کی کہانیاں سنی ہو, بھائی ایک صاحب تھے اتنی مشکل میں وہ ایسے اطمینان سے بیٹھے تھے, یعنی ایک ایمرجنسی کی سچویشن تھی لیکن الحمدللہ اتنے اطمینان سے اٹھے, اتنا بڑا نقصان ہوا لیکن اتنے آرام سے انہوں نے, بس انہیں کوئی غم ہی نہیں تھا, وہ اطمینان سے اٹھے, الحمدللہ کہا, بالکل آرام سے. انہیں کوئی مطلب نہ تو وہ جلدی میں ہوتے تھے, نہ وہ پریشان ہوتے تھے, نہ پریشان کرتے تھے, نہ غصے میں آتے تھے, نہ جلال میں آتے, بالکل ریلیکس ہوتے تھے اور بڑے بڑے متوازن اور متحمل مزاج کے آدمی تھے اور بڑے
اچھے آدمی تھے. تو ایسے آدمی کی قصے اس نے نہیں سنے. اب یہ انسان مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ تک، اور صحابہ سے لے کے مطلب اور ہمارے آس پاس ملنے والے لوگوں میں کہیں اس نے جیسے یہ داستانیں بہت کم سنی یا نہیں سنی. ایک پرابلم یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے دیکھا نہیں ایسے آدمی. تیسری بات یہ کہ اس نے ایسے انسانوں کی صحبت نہیں دیکھی. مطلب ٹیچرز میں ایسے لوگوں کی صحبت، مطلب کوئی بھی سوال کر دیں تو وہ جیسے ناراض نہیں ہوتے. ہم نے ان کے سامنے ہماری کوئی خرابی آ جائے تو وہ اس پہ ہمیں ڈانٹتے نہیں ہیں، تو غصہ نہیں کرتے. وہ ہمیں بڑی رسپیکٹ سے مخاطب کرتے ہیں. تو مطلب یہ جو تحمل ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تحمل کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے. ایسے انسان کو نہ دیکھا، نہ ایسے انسان کو سنا، یعنی ایسے انسان کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، ایسے انسان کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور پھر صحبت یعنی ایسے انسان کی کمپنی میں رہے. یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ بھائی ایک صاحب آپ کہیں کہ بھائی میں ایک ایسے صاحب کی کمپنی میں 10 سال رہا، 15 سال رہا، یا میں ایسے انسان کی کمپنی میں 3 دن رہا، چلیں 2 گھنٹے رہا، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تو جس کی بھی کمپنی میں تھے وہ بس چھوئی موئی کا پودا تھے، ٹچ می ناٹ بنے ہوئے تھے، اور وہ بالکل جیسے سینسیٹیو تھے اور کسی وقت بھی بھڑک اٹھتے تھے. میں ایک بات اگر اس میں کہوں نا، وہ شخصیت جو اپنے مزاج میں انپریڈکٹیبل ہے، یعنی مزاج کے اعتبار سے بالکل انپریڈکٹیبل، بچے کے لیے نا وہ مستقل امتحان ہے. اور کچھ نہیں پتا اس بات پر خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے، کیا کریں گے، اللہ جانے. بہت سے بچوں کو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر والدین کی طرف سے توجہ، محبت، اعتماد، عزت یہ نہ ملے، یعنی کوئی بھی ایسا بچہ مطلب کسی بھی سیٹنگ میں ہو، چاہے وہ ان نیچرل سیٹنگ میں ہو، اگر اس کے گھر سے محبت، اعتماد، توجہ نہیں ملا ہے، والدین نے نہیں دیا ہے، یعنی پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ امی ابو لڑتے رہتے تھے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے جو محبت اور عزت اور اعتماد تھا وہ بھی نہیں مجھے مل رہا تھا. آپس میں بھی لڑ رہے تھے، میرے ساتھ بھی مس بہیو کر رہے تھے. اگر بچے کو یہ فیلنگز ہیں، کسی بچے کی لائف میں صرف یہ 2 ریزنز جمع ہو جائیں، اس بچے کی اپنے دوست سے بھی بار بار لڑائی ہو، اپنے بہت گہرے دوست سے بھی صبح شام لڑتا ہی رہے گا، اس لیے کہ ایک بچے نے دیکھا کہ اس کے والدین آپس میں لڑتے ہیں، اس کو عزت نہیں ملتی، اس کو ٹرسٹ نہیں ملتا، اس کو توجہ نہیں ملتی، اس کو محبت نہیں ملتی، اور آپس میں بھی یہ لڑتے ہیں، اور ان کا ٹیمپرامنٹ بہت شارٹ ہے. ٹھیک ہے. اس بچے کی جس سے محبت بھی کرے گا نا، اس سے بھی الجھتا رہے گا. دیکھیں، ایک ہوتی ہے ریزنیبلی ایکسیپٹیبل رینج آف کانفلکٹس، مطلب 1 مہینے میں 1 آدھ دفعہ، 2 مہینے میں 1 آدھ دفعہ چھوٹا موٹا کسی بات پر کانفلکٹ ہو گیا، لیکن وہ پھر فوراً سالو بھی ہو گیا. لیکن ایک ہوتی ہے کسی کانفلکٹ کی ان ایکسیپٹیبل فریکوینسی، مطلب اتنے ہو رہے ہیں، روزانہ ہو رہا ہے، ہر دوسرے دن ہو رہا ہے ایک کانفلکٹ، چھوٹی چھوٹی بات پر ہو رہا ہے، چھوٹی سی بات پر بڑا سا کانفلکٹ، اور بار بار ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ریزالو نہیں ہو رہا. تو یہ مسئلہ ان بچوں کا پیدا ہوگا. اچھا، اگر یہ 2 کام ہو جائیں جو میں نے یہ 2 ریزنز بتائی ہیں، مثال کے طور پر ایک بہت اچھے مزاج والے لوگوں کا دیدار بھی ہو گیا، ان کے واقعات بھی سن لیے، اور کسی ایسے صاحب کے ساتھ رہنے کا بھی اور ان سے محبت کا بھی، ان کے ساتھ تعلق کا بھی ایک الحمدللہ اچھا تجربہ مل گیا، اور پھر ان کی محبت، توجہ، شفقت، اعتماد وہ بھی مل گئی. تو اب یہ ان نیچرل سیٹنگز کے اندر بھی نا بڑا کوآپریٹو ہو جائے گا. اسکول کے اندر یا کسی ایسے کانٹیکسٹ میں جو بہت کمپٹیٹو انوائرمنٹ ہے، وہاں پر انشاءاللہ اس کو مسئلہ نہیں ہوگا. یہ مطلب پیئر پریشرز وغیرہ کو یہ انشاءاللہ اس میں سروائیو کر لے گا. لیکن یہ سپورٹ اس کو اگر مل جائے، لیکن یہ سپورٹ مل نہیں رہی نا، مطلب یہ سپورٹ کہاں ہے؟ یہ تو نہیں مل رہی. مطلب والدین کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہم سے پیسے مانگ لو، بس عزت نہ مانگو. مطلب ہم اسپینڈنگ کر سکتے ہیں پیسوں کی، لیکن ہم اپنے اخلاق تمہاری خاطر درست نہیں کر سکتے. یہ ہے والدین کی حالت. اگر آج کے والدین جتنا کماتے ہیں اس کا آدھا ہو جائے، اور جتنا خرچ کرتے ہیں اپنی اولاد پر اس کا 1/10 خرچ کریں،
لیکن اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں، اپنا برتاؤ ٹھیک کر لیں، اپنی بیوی کا دل جیت لیں، اپنے شوہر سے راضی ہو جائیں، اپنے بچوں کو پیار اور محبت اور ان کو توجہ دیں، تو مطلب خود بھی نفسیاتی طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے، بچوں کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی، بچوں کی صحت اچھی ہو جائے گی. وہ ایک خاتون میرے پاس آئیں، سر میرے بچے کی صحت بہت خراب رہتی ہے. میں نے کہا آپ کا مزاج کتنا اچھا رہتا ہے؟ تو ایک دم شرما گئی، مطلب میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں آپ کا مزاج کیسا رہتا. کہنے لگے میرا مزاج تو بس ایسے ہی ہے. میں نے کہا تو اس کی صحت بھی بس ایسے ہی ہے. اپنے مزاج کی خرابی سے پیدا ہونے والے اثر کو دیسی گھی کھلا کے ٹھیک نہیں کر سکتی. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی آپ کو اپنا مزاج ٹھیک کرنا ہوگا اپنے بچے کی صحت کی خاطر. تو آپ مطلب میرے بچے کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، تو یہ مطلب اس کو سمجھنا ہوگا. تو یہ 2 پوائنٹس ہیں. تیسرا پوائنٹ پڑھائی کا پریشر ہے. یعنی ہم نے اپنے بچوں کو ایسے سسٹمز میں ڈالا ہے جس میں انارمس اسٹریس ہے بچوں پر، اتنا اسٹریس ہے. اور یہ بہت بڑا فرق ہے آج سے 40 سال پہلے کے ایجوکیشن سسٹمز میں. مطلب اس وقت بھی لوگوں نے پڑھا، یونیورسٹی گئے، ماسٹرز بھی کیا، سب کچھ کر لیا لوگوں نے، کالج میں بھی چلے گئے، پروفیشنل ایجوکیشن میں بھی چلے گئے، الحمدللہ بہت سے لوگ گئے، لیکن ایسا پریشر نہیں تھا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے 6ٹھی جماعت کے بچے کے اوپر جتنا پریشر ہے، کسی زمانے میں کسی پروفیشنل کالج یا یونیورسٹی کے ایگزام کا جو پریشر ہوتا تھا، جو سمجھیے کہ 18-20 سال 20 ایئرس کے انسان پر پڑتا تھا، 21 ایئرس کی ایج میں جو پریشر ہائر ایجوکیشن میں ان کیس اگر کسی پہ پڑ رہا تھا، وہ پریشر ہم نے 10-11 سال کے بچے پر جو کلاس 6 میں ہے، اس سے بھی زیادہ پریشر بعض اوقات ہم نے ایگزامز میں، ٹیسٹ میں، اس کا پریشر ہم نے ڈال رکھا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے بہت سی غیر معقول توقعات ہیں. ایک صاحب مجھے ملے، وہ ایک دن بچوں نے بڑے اظہار کیا کہ بھئی ہمیں فٹ بال اچھی لگتی ہے، فٹ بال اکیڈمی بس ذکر آیا تو ابا نے کہا ہم تمہیں داخلہ کراتے ہیں. بہت ہی اچھی سی فٹ بال اکیڈمی میں داخل کرا دیا، وہاں پر فیس بھی اچھی ہے. تو اب بچے چند دن گئے، لیکن وہ اس اکیڈمی کا اپنا بھی ایک پریشر ہے، اپنی ایگزام کا بھی پریشر ہے. تو کبھی اگر بچوں نے چھٹی کر لی تو ابا نے فوراً یاد آیا کہ تمہیں پتا ہے ہمیں کتنے پیسے دے رہے ہیں ہم یہاں کے، تو تمہیں مطلب تم چھٹیاں کر رہے ہو فٹ بال. اب فٹ بال جو کہ ایک اسپورٹس ہے جس کے اندر ایک مطلب ایک انجوائمنٹ کا فیکٹر بھی ہے. دیکھیں ایک فٹنس کا فیکٹر، یہ جو فٹنس ہے نا تھرو فٹ بال، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ فٹ بال انجوائبل ہے. لیکن اگر فٹ بال کے اندر سے جوائے کا جوس نکال دوں اور پھر کہوں کہ فٹنس آئے، تو فٹنس نہیں آ سکتی. یعنی فٹ بال وداؤٹ جوائے will not lead to fitness. Football only if remains enjoyable will lead to fitness. یعنی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب بچے پہ یہ پریشر ہے، وہ اب اپنے اسکول سے آتا ہے، اس کو بڑی جلدی اب اس کو اتنا آکیوپائی کر دیا ہے. ایک تو خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ حد سے زیادہ مصروف زندگی ہے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے، ہمارے پاس اتنے مصروف ہیں کہ بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچے کو بھی اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اس کے پاس بھی اپنے لیے ٹائم نہیں، مطلب اور اس کے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں. ہمارے پاس ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے اور اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. اس کو بھی اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اس کے پاس بھی اس کے اپنے لیے ٹائم نہیں ہے اور ہمارے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. یہاں سے آؤ وہاں جاؤ، وہاں سے آؤ وہاں جاؤ، یہ یہاں بھاگو وہاں بھاگو. اور اب جب سے گاڑی ڈرائیور رکھ لیا ہے کچھ لوگوں نے، تو اب تو اور بھی مطلب باہر ڈرائیور کھڑا ہے تو اب یہ دماغ چل رہا ہے کہ ڈرائیور کی بھی تنخواہ جا رہی ہے، تو اب تو آپ کو اب تو اس سے کام لینا ہے، اب تو تمہیں جانا ہی پڑے گا. بچہ جو ہے، مجھ سے ایک بچے نے کہا کہ میں مطلب اس نے اپنے روٹین شیئر کی، اس نے کہا میں یہ جاتا ہوں، میں سوئمنگ کرنے جاتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں. تو میں نے ویسے ہی اس سے مذاق میں کہا، میں نے کہا بڑے مزے ہیں تمہارے، تم تو یہاں جاتے ہو وہاں جاتے ہو. تو اس نے کہا سر مزے کہاں ہیں؟ مطلب میں نے کہا کیوں مزے نہیں ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں مزہ آتا اس میں. اور وہ جو پوری وجوہات تھی نا، وہ یہی وجوہات تھیں، مطلب ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، ان ریئلسٹک ٹارگیٹس، اوور لوڈنگ، اوور ڈوزنگ، اور پھر اسٹڈیز کا، ایگزام کا اسٹریس، روٹین کا مطلب اوور آکیوپائڈ روٹین کے پریشرز، یہ سب مل کے یہ تیسری چیز ہے جس سے چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے. جس سے اور اسٹریس ایسی چیز ہے، مطلب آپ اپنی محبوب بیوی سے الجھ پڑتے ہیں جس دن آپ کو اسٹریس ہوتا ہے.
آپ بیگم صاحبہ اپنے بہت ہی محبوب بچے سے یا شوہر سے لڑنے لگ جاتی ہیں جس دن ان کے ذہن پہ سٹریس ہوتا ہے. سٹریس تو کانفلکٹ کو یوں پیدا کرتا ہے ایک دم. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سٹریس میں بھی مطلب ہینڈل کرنا جانتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے. آپ بچے کو اتنا سٹریس دے رہے ہیں, بچہ تو کانفلکٹ میں جائے گا. چوتھی بات, کسی ایک بچے پر خصوصی توجہ ہے, اس کی خصوصی اہمیت ہے. اب یہ نیچرل سیٹنگز کے اندر تو خاص طور پہ ہوتا ہے. مطلب گھر میں یہ جو چیز ہے نا, یہ اسکول میں بھی ہو جاتی ہے. اگر اسکول میں ہوتی ہے تو غلط ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر یہ مسئلہ گھروں میں ہوتا ہے. مطلب 4 بہنوں کے بعد ایک بھائی جان پیدا ہو گئے. اب تو بھائی جان کی کیا ہی بات ہے. تو پہلے ایک بہن پیدا ہوئی, دوسری بہن پیدا ہوئی, تیسری بہن پیدا ہوئی, چوتھی بہن پیدا ہوئی, ماشاء اللہ. تو اب اور پھر 5ویں بھائی صاحب پیدا ہو گئے. اب تو جی بھائی جان کی جو اہمیت ہے وہ تو مسلمہ ہے. عجیب حرکتیں شروع ہو گئیں. مطلب آپ نے صبح صبح ناشتہ بنا رہے ہیں تو پہلے آپ نے ان کو دینا ہے. اچھا, جب بھائی جان دنیا میں نہیں آئے تھے تو یہ جو چوتھی بہن تھی, کیا آپ نے اس کو یہی اسٹیٹس دیا تھا؟ یعنی جو 4تھ چائلڈ تھا نا, وہ 2.5 سال تک ینگیسٹ چائلڈ رہا ہے گھر میں. اس کو تو آپ نے ایسا نہیں کیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں, ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. پھر کبھی کبھی کسی ایک پر زیادہ توجہ دینے کی کوئی جائز وجہ بھی ہوتی ہے. ایک بچے کو خدا نخواستہ استھما ہو گیا, ایک بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی, ایک بچے کو کوئی بیماری آ گئی. اب ظاہر سی بات ہے اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہوا, اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑا, اس کے لیے بڑی ٹائم دینا پڑا, اس کے ساتھ آپ نے ہر وقت آپ اس کے ساتھ ہی تھے, اس کو اسپیشل فوڈ, اس کو اسپیشل ٹائم, اس کو اسپیشل ویلیو مل رہی تھی. لیکن پھر بھی مطلب آپ تو کسی ایک بچے کو جو خصوصی توجہ دے رہے تھے وہ جائز وجہ سے دے رہے تھے, لیکن اس کے جو کانسیکوینسز پیدا ہوئے وہ دوسرے بچوں کے لیے لاشعوری طور پر انبیئریبل تھے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ بھائی مطلب بس وہ ہے ایک معاملہ. تو یہ جو خصوصی توجہ ہے جو ہم کسی ایک بچے کو دیتے ہیں, اس کی بنیاد چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو, ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. بہت سے لوگ مجھ سے ایک اور بات کہتے ہیں, پیرنٹس, وہ بھی میں ایک بات اور عرض کروں, بہت سے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں اپنے بچوں کے مسئلے لے کر, اور وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے تو ہر بچے کو ایک جیسا ماحول دیا, لیکن یہ دیکھیں یہ کوئی ایسے کرتا ہے, کوئی ویسے کرتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہم تو سب کو ایک جیسا, ہم نے ہمارے 4 بچے ہیں, چاروں بچوں کو بالکل ایک جیسا ماحول ہم نے دیا ہے, ایک جیسا ہم نے برتاؤ کیا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو سنو, ایک جیسا برتاؤ کرنا ہر بچے کے ساتھ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے, اور ایک جیسا ماحول دینا بھی تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. تم قسم بھی کھا لو تو بھی نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا میں تو اتنی بڑی بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی مطلب کوئی ولی اللہ کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ان کے لیے بھی ناممکن ہے کہ ہر بچے کو ایک جیسا ماحول اور ایک جیسا برتاؤ دیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس دن آپ کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا نا, آپ نا تجربے کار تھے, صلاحیت میں بھی کم تھے, علم میں بھی کم تھے, تجربے میں بھی کم تھے, جذبات میں سب سے زیادہ تھے, پیشن میں سب سے زیادہ تھے. یعنی پیشن آف پیرنٹنگ کی انتہا پر تھے, جوش آف پیرنٹنگ کی انتہا پر تھے. اور چونکہ صرف ایک ہی بچہ آپ کی گھر کی کائنات میں تھا, لہٰذا سارا ٹائم اور ساری انرجی لیول بھی آپ کا زیادہ تھا, کیونکہ آپ 24 ایئرس کی تھیں جب آپ کا پہلا بچہ پیدا ہوا, اور آپ کے شوہر جو تھے وہ بھی 27 28 سال کے تھے جب پہلے ابا بنے. تو اب ایج بھی آپ لوگ ینگ بھی تھے, آپ کی انرجی بھی تھی, آپ مطلب اچھل کود خود بھی کر سکتے تھے, جمناسٹک خود بھی جانتے تھے اور کر سکتے تھے. مطلب آپ کی باڈی میں خود بھی لچک تھی نا, آپ خود بھی دوڑ بھاگ بھی کر سکتے تھے, اور اسٹرینتھ بھی تھی, طاقت بھی تھی, جوش بھی تھا, جذبہ بھی تھا. اور چونکہ صرف ایک ہی بچہ آپ کے گھر میں تھا, لہذا پوری توجہ پورا ٹائم اس کو بلا شرکت غیرے مل سکتا تھا. لیکن آپ کے پاس علم, تجربہ اور صلاحیت وہ کم تھی. بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے نہیں آتا تھا, بچے کو گود میں کیسے لینا ہے نہیں آتا تھا, بچہ رو رہا ہے تو اس کو خاموش کیسے کرانا ہے نہیں آتا تھا, اس کو کیا نہیں کھلانا نہیں پتا تھا, بہت سی چیزیں نہیں پتا تھی. لیکن جوش تھا, جذبہ تھا, ٹائم تھا, انرجی تھی, طاقت تھی.
جب پہلا بچہ آیا تو آپ کے گھر میں صرف 2 ہی لوگ تھے اس بچے کے علاوہ. جب دوسرا بچہ آیا تو گھر کی آبادی اور ہو گئی تھی, مطلب 3 لوگ تھے. جب تیسرا بچہ آیا تو گھر کی آبادی اور بڑھ گئی تھی. تو آپ کی جو اٹینشن تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی, آپ کا انرجی لیول کم ہو گیا تھا. تیسرے بچے کے ٹائم تو آپ نے کہا ہاں آئی نو بچہ ہے, کوئی بات نہیں, آتے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مطلب کیا ہوا اگر ایک اور بچہ آ گیا تو کیا ہوا, مطلب بچے تو آتے رہتے ہیں, کیا ہو گیا, مطلب بچہ ہی تو ہے. تو اب مطلب آپ پہلی دفعہ جب بچہ ہوا تھا تو بچہ پیدا ہونے سے 4 دن پہلے سے آپ نے چھٹی لے لی تھی, اور بچے کے بعد بھی آپ کافی دن تک مطلب آپ کا تو آفس میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا, جلدی سے گھر آ رہے تھے. اب مطلب بیگم کے پاؤں دبا رہے تھے آپ, مطلب پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے آپ. لیکن اب تیسرے چوتھے بچے کے بعد تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بچے تو ہوتے ہی رہتے ہیں, اس میں کیا کمال ہے, بچے ہو گئے تو کیا ہو گیا, مطلب اور تم کون سا بڑا کام کر لیتی ہو, اگر تو اتنے سارے بچے سنبھال رہی ہو تو کوئی بات نہیں, سب نے سنبھال لیں, میری اما نے بھی سنبھال لیں. اب آپ ایسی حرکتوں پہ اتر آئے تو یہ بہت بڑا فرق آپ کے اپنے اندر آ گیا, آپ کے مزاج میں آ گیا ہے. آپ پہلا بچہ جب ہوا تو آپ خاتون جو تھیں وہ 24 ایئرس کی تھیں, اب چوتھا بچہ ہو رہا ہے آپ 32 ایئرس کی ہیں, تو آپ کی ایج, آپ کی انرجی, آپ کی اسٹرینتھ, لیکن آپ کے علم اور تجربے میں اضافہ ہو گیا ہے. اچھا گھر کا ماحول آپ نے کہا ہم نے ایک جیسا ماحول دیا, ایک جیسا ماحول ہو ہی نہیں سکتا تھا. پہلے بچے کو جو آپ کوئی چیز دیتے تھے نا تو وہ ادھر رکھی ہوتی تھی, کوئی اس کو ہٹاتا نہیں تھا. پہلا جب بچہ آیا تو گھر کا نوائز لیول اتنا نہیں تھا, چوتھے بچے میں گھر کا نوائز, پہلے بچہ جب آیا تھا تو اس نے سمٹا ہوا گھر دیکھا ہے, چوتھے بچے نے سمٹا ہوا کچھ بھی نہیں دیکھا. تو بہت فرق ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ میرا پہلا بچہ بہت آرگنائزڈ ہے, چوتھا بچہ بہت مطلب چیزوں کو پھیلاتا ہے, اس نے پھیلاوا ہی دیکھا ہے, اس نے مطلب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. یہ سمجھنا کہ ہم نے ہر بچے کو ایک جیسا برتاؤ دیا ہے, ایک جیسا ماحول دیا ہے, یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے, اور آپ سے یہ اللہ نے مانگا بھی نہیں. آپ سے کیا مانگا ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آپ سے کیا مانگا ہے. تو یہ تو ایک بات ہے. یہ جو چوتھا پوائنٹ چل رہا ہے نا, کسی ایک بچے پر خصوصی توجہ یا کسی ایک بچے کی خصوصی اہمیت, اس کی ناجائز بنیاد بھی ہو سکتی ہے اور جائز بنیاد بھی ہو سکتی ہے. میں نے یہ بھی بات کر دی, اور پھر میں نے گھر کے ماحول کی بات بھی اسی کے ساتھ کر دی. کانفلکٹس بچوں کے درمیان کیوں ہوتے ہیں اس کی ریزنز پہ ہم بات کر رہے ہیں. 5واں جو بہت بڑا پوائنٹ ہے وہ ہے